جسم کے خوش رنگ لباسوں پہ ہو نازاں، میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہو گے اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دے دیا۔ سلسلہ صحیحہ۔ ایک لڑکی کو اپنے نصیب کی بہتری کے لیے اتنی ہی دعائیں کرنی چاہیے جتنی وہ جنت کو پانے اور جہنم سے بچنے کے لیے کرتی ہے۔ سفر کبھی مکمل نہیں ہوتے جب تک دھڑکن چل رہی ہے، سب جاری ہے اور منزلیں تو تھکا دیتی ہیں، گرا بھی دیتی ہیں، باندھ دیتی ہیں، آگے بڑھنے نہیں دیتی، اس لیے کبھی بھی منزل کی نہیں بلکہ خوبصورت سفر کی دعا مانگنی چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر کرپٹ رہتے ہوئے اجتماعی طور پر معاشرے کو بہتر اور بااخلاق دیکھنا چاہتا ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی خوشیاں دے کہ آپ کبھی اداس نہ ہوں۔ آمین۔ لوگوں کے رویوں کا زہر اسی وقت تھوک دیں، اپنے اندر مت اتاریں، نہیں تو یہ سلو پوائزن آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائیں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ غلط سے غلط انسان کے لیے اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ انسان کی اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اور دل کی تسلی کو یہ بات کافی ہے کہ میرا اللہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے اور اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، زندگی میں اگر ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کی کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگتی ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے بہتر ہے تجربے کی ایک ٹھوکر جو انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کی بجائے خود پہ بیت جانے پر سمجھ آتی ہیں۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ اٹھا کے ہاتھ خدا سے بس مانگی ہے یہی دعا، نصیب ہوں خوشیاں آپ کو، آپ خوش رہیں سدا۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ دعا غموں کی کفل زدہ ماحول میں آس کی اکلوتی کھڑکی ہوتی ہے۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے اور وہ ہے
آخرت کی یاد۔ بزرگ کہتے ہیں آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ ہر وہ راستہ جو رب تک لے جائے اسے تھامے رہیں، یہی زندگی ہے۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب جا کر اولاد پلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کے والدین سلامت رہیں، آمین۔ جب مسئلے ختم نہ ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تب استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آنکھوں کی سطح گیلی سدا نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک کے بنا دوسرا کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اگرچہ یہ ہلکی پھلکی بات ہے مگر اپنے معنی اور مفہوم میں بہت گہری ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں، ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ انا سب میں ہوتی ہے، جھکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود کوئی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر آپ کے لیے جھکا جا رہا ہے تو قدر کریں ایسے رشتوں کی۔ الحمدللہ، میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرو اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ محبتیں، مسکراہٹیں اور خوشیاں ڈھونڈنے والوں کو نہیں بانٹنے والوں کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی، کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔
زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی بلکہ مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ حضرت علی۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ جہاں باتیں دل کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ شیخ سعدی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ خوش رہنے کے لیے رشتوں کو آزمایا نہیں نبھایا جاتا ہے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا اور عمل نہ کرنا۔ جب بھی مجھے پریشانیاں آ گھیرتی ہیں میری ماں کی دعائیں اچانک بادلوں کی طرح امڑتی ہیں اور مجھ پر اپنا سایہ کر دیتی ہیں۔ ماں تو عظیم ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ دل کے سودے میں دکان اپنی مرضی کی ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ ہم نیم کے پتے کو جتنا مرضی شہد میں ڈبو دیں اس نے کبھی میٹھا نہیں ہونا۔ کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہے جتنا مرضی اچھا ہو جائیں مگر انہوں نے اپنی اصلیت سے باز نہیں آنا۔ کبھی کسی کو یہ مت کہنا کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ عورت کی اس سے زیادہ توہین ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی مرد اسے بنا نکاح کے ہاتھ لگا لے، پھر چاہے وہ سچی محبت ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ آج سے 100 سال بعد جب ہم سب قبروں میں ہوں گے تو کوئی یہ یاد نہیں رکھے گا ہم کیسے گھر میں رہتے تھے یا کیسی کار میں سفر کرتے تھے، بلکہ یاد رہیں گے تو ہمارے عمل، ہماری نیکیاں اور ہمارا اخلاق۔ واصف علی واصف کہتے ہیں یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم عارضی ہے۔ یادداشت خود دیر پا نہیں، سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ چھوڑ یار، کیا رکھا ہے سننے اور سنانے میں، کسی نے بھی کسر نہ چھوڑی دل دکھانے میں۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں۔ گہرے الفاظ۔ کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں،
مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو۔ مشکل راستے اکثر خوبصورت منزلوں تک لے جاتے ہیں۔ نفسیاتی تحقیقات کے مطابق ہم اکثر ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہمیں محبت دیتے ہیں اور ان لوگوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ انسان بننا مشکل ہے، لیکن رحم دل انسان بننا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ بھول جانا، معاف کر دینا اور خاموش ہو جانا تربیت اور عبادت ہیں۔ سورہ یونس وشفاء لما فی الصدور، اور قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بہت دور جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ ان لوگوں کو سنبھال کے رکھیں جن سے آپ نے مدد کا ہاتھ طلب کیا تو انہوں نے دل پیش کیا۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ اگر کبھی زندگی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ لمحے یادیں بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ دولت کی شوقین عورتیں اور عورتوں کے شوقین مرد کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے میں عشق کرتے ہیں۔ سب سے اچھا جو میں نے خود کے ساتھ کیا وہ یہ کہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ وہ رسوا نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانا عذاب خداوندی کو دعوت ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر کسی کے پاس سے گزرتی ہے کہ وہ اس کی خوشیاں سونگے، اس کی طرف مائل یعنی متوجہ ہو، تو وہ بد کردار ہے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیں، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھنا جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا۔ خوشیاں مہمان ہیں چند لمحوں کی، غم کی شامیں طویل ہوتی ہیں۔ اتنا خوش کیوں ہو اپنی قسمت پر، کچھ اڑانے تو ڈھیل ہوتی ہیں۔ قبریں قبروں کو بھی کھا جاتی ہیں، میتیں خود دلیل ہوتی ہیں۔ معاملے صدیوں پر محیط نہ کر، عمریں سب کی قلیل ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی، بدن کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔
الٹے پاؤں چلیں اور اپنی سب سے بڑی پریشانی بھگائیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ الٹے پاؤں چلیں اور کان سے پانی نکل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتے وغیرہ اچھے ہوں، تو کیا وہ بھی جنت میں نہ جا سکے گا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔